اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نامنتخب کارپوریٹرز عظیم تر بلدیہ حیدرآباد حلقہ بلدی حلقہ درمیان سے جناب وہاب صاحب، بلدی حلقہ کنجن باغ سے منتخبہ مجلسی کارپوریٹر صاحبہ اور ان کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی صدرائے گٹا کے منتخب کارپوریٹر، صدور المعتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، آج کا یہ اجلاس یا آج کی یہ تقریب کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ بلدی ڈویژن کنچن باغ اور چندرائن گٹا بلدی ڈویژن کے بوتھس پر بیٹھنے والے ہمارے بوتھ ایجنٹس اور ان دونوں بلدی حلقے کے صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کا یہ اجلاس ہے، اور اس اجلاس کے ذریعے میں مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب کارپوریٹرز کا تو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور یہ کارپوریٹرز کی کامیابی کا سہرا سب سے پہلے عوام کو جاتا ہے کہ عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا مجلس اتحاد المسلمین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کا سہرا سارے صدور و معتمدین، سرگرم کارکن اور بوتھس پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایجنٹ بن کر بیٹھنے والوں کو جاتا ہے، اور اس مبارکبادی کے حقدار صرف مجلس اتحاد المسلمین نہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ساتھ آپ سب ہیں، کیونکہ اگر آپ کی محنت، کوشش، کاوش و جدوجہد نہ ہوتی تو شاید یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ تو اس لیے بحیثیت ذمہ دار اور بحیثیت حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے عوام کا شکریہ ادا کروں، اور عوام کے بعد آپ تمام کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اگر آپ کی محنت نہ ہوتی، آپ کی کوشش نہ ہوتی، آپ کی جدوجہد نہ ہوتی تو شاید یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں جہاں حالیہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے جو علاقے متاثر ہوئے اور جو علاقوں میں نقصانات ہوئے، ان متاثرہ علاقوں اور نقصان زدہ محلے و بستیوں میں عوام نے اپنی برہمی کا اظہار کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہاں کے
منتخبہ کارپوریٹرز یا پھر برسر اقتدار جماعت کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کر موجودہ اس وقت کے موجودہ کارپوریٹروں کے خلاف ووٹ دیا، موجودہ ایم این ایز کے خلاف ووٹ دیا اور موجودہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف ووٹ دیا، لیکن سب سے زیادہ شہر میں اگر طلاق کے پشت کے ٹوٹنے کی وجہ سے اگر نقصان ہوا، متاثر ہوئے اور تباہی ہوئی تو وہ حافظ بابا نگر کا علاقہ تھا۔ لیکن طلاق کے ٹوٹنے کے بعد، بارش کے برسنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، طوفان بھی آنے کے باوجود بھی نہ بارش، نہ سیلاب، نہ طوفان عوام کے دلوں سے مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو کم نہیں کر پایا اور وہ محبت اور زیادہ ہی رہا۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت کہ پورے شہر حیدرآباد میں جہاں بھی طوفان آیا وہاں کی عوام نے وہاں کے موجودہ عوامی نمائندوں کے خلاف ووٹ دیا اور ان کو ناکام بنایا۔ لیکن یہاں پہ طوفان، سیلاب، بارش ہونے کے باوجود بھی ہمارا کام، ہماری خدمات اور ہماری دن رات کی محنت کو عوام نے نہ صرف سراہا ہے بلکہ عوام نے جوق در جوق آگے بڑھ کر بابا نگر کے متاثرہ علاقوں میں ہر جگہ جہاں پر بھی پولنگ ہوئی 70% سے کم کہیں پر بھی پولنگ نہیں ہوئی ہے، تو الحمدللہ یہ آپ تمام کی محنت کا نتیجہ، ہمارے منتخبہ کارپوریٹرز کی محنت کا نتیجہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ غیر معمولی کامیابی۔ اس لیے انتخابات کے وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا ہم خود اپنے آپ میں ایک طوفان ہیں اور طوفانوں کا رخ بدلنا ہم کو آتا، اور دنیا میں دیکھا کہ ہم نے طوفانوں کا بھی رخ موڑ دیا اور آنے والے طوفانوں کو اپنی کارکردگی کے چٹان کے سامنے اس سیلاب کو ٹوٹنے پر، اس طوفان کو کمزور ہونے پر ہم نے مجبور کیا، کیونکہ ہمارے کارکردگی، ہماری محبت، ہمارے کارناموں کی چٹان اتنی بلند تھی، اتنی مضبوط تھی کہ یہ طوفان بھی ٹکرا کر کمزور ہو گیا، دم توڑ دیا اور ہمارا کام، ہماری کارکردگی، ہماری محبت کامیاب و کامران۔ یہ آپ کی اور ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک غیر معمولی کامیابی سے نوازا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد میں سب سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ، 1,03,000 چکر اور قریب 1,04,000 ووٹ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم نے حاصل کیے اور حیدرآباد پارلیمنٹ میں سب سے نمبر 1۔ چندرائن گٹا اول ہے، چندرائن گٹے کے بعد بہادر پورہ ہے، اس کے بعد دوسرے حلقے ہیں، کاروان ہے، پھر یاقوت پورہ ہے، پھر بعد میں ملک پیٹ ہے، تو چندرائن گٹا حلقے کو یہ اعزاز ہے کہ ہم نے 1,03,000 چلر قریب 1,04,000 ووٹ ہم نے حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں حاصل کیے۔ اور بے حد مجھے مسرت ہوتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ آج سے 2 سال قبل
اور 1.5 سال قبل 2 سال قبل اسمبلی کے انتخابات 1 سال قبل پارلیمنٹ کے انتخابات ہم نے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں مجلس نے جتنے ووٹ حاصل کیے تھے اس ریکارڈ کو بھی اس بلدی انتخابات میں ہم نے توڑا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ. تو بتانا یہ ہے مجھے کہ جو کام کرتا ہے عوام اس کے کام کو قبول کرتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین میں اکبر الدین اویسی کو بے شک اپنی شعلہ بیانی کے لیے یا ایک خطیب کی حیثیت سے یا ایک بہترین مقرر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, لیکن میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ مجھے ایک خطیب کے ایک بہترین خطیب ہے کہہ کر یاد نہ رکھیں, بہترین مقرر تھا کہہ کر یاد نہ کریں, بہترین الفاظ کہ جادوگر کہہ کر مجھے مخاطب نہ کریں. میری خواہش تھی کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لوگ مجھے میرے تقریر سے یاد نہ کریں بلکہ لوگ مجھے یاد کریں تو میرے کام سے یاد کریں. اور الحمدللہ آج ہمارا کام سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ہمارا کام خود اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کام کو قبول کرتی ہے. ماہ مارچ سے لے کر مارچ 2020 سے لے کر آج کی تاریخ تک مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے آپ کے خدمت گزار اکبر الدین اویسی مارچ سے لے کر آج کی تاریخ تک عوام کے درمیان میں رہا. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جو سرزمین چندرائن گٹے پر چندرائن گٹے کی عوام نے میرے چہرے کو نہ دیکھا. مارچ سے لے کر آج تک چاہے لاک ڈاؤن ہو, کووڈ ہو, کورونا ہو یا پھر طوفان و سیلاب ہو, ہر وقت آپ کے درمیان میں ہم رہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ اللہ نے نام دے دیا, اللہ نے پہچان دے دی, اللہ نے دولت دے دی, اللہ نے اقتدار دے دیا تو گھروں میں بیٹھ جائیں. نہیں, یہ اقتدار, یہ دولت, یہ شہرت, یہ عزت, یہ پہچان سب کچھ ملی ہے تو کارکردگی کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے, خلوص کی وجہ سے, عوام کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے, گھروں میں بیٹھنے کے لیے. تو آج ہمارا کام ہم کو اس کامیابی کی اس منزل تک پہنچایا. لوگوں نے کہا کہ اتنی بارش, اتنا طوفان, اتنی تباہی, لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب اتنی تباہی ہو گئی کہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا, لوگ بہت پریشان ہیں. اور مجھے معلوم کہ اس وقت جب پانی بہ رہا تھا, کیچڑ تھا, گھروں کا سامان تباہ ہو گیا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, پانی کے رخ کو موڑ بھی نہیں سکتا, پانی کی اس بلند سطح کو کم بھی نہیں کر سکتا. مجھے معلوم تھا, لیکن اس کے بعد بھی میں نے سمجھا کہ نہ میں پانی کا رخ بدل سکتا ہوں, نہ اس سطح کو نیچے کر سکتا ہوں, لیکن عوام کے درمیان میں رہ کر میں کچھ بھی نہ کروں, اگر ان سے مصافحہ کروں, ان کو گلے لگا لوں اور ان کو دلاسا دوں تو ضرور میں وہ جو سطح جو ناراضگی کی, وہ جو سطح پریشانی کی, وہ جو سطح جو مایوسی کی تھی, ضرور میں اس سطح کو کم کرنے میں کامیاب ہوا, اپنے لوگوں کو بدلگیر کر. پیغام اور بتانا یہی چاہتا ہوں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, عوام کے لیے اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے تب بھی عوام کے درمیان میں رہو, ان سے مصافحہ کرو, ان کو گلے لگا لو اور ان سے یہ ضرور کہو کہ ہاں آپ مصیبت میں ہیں, ہاں آپ تکلیف میں ہیں, آزمائش کا وقت ہے, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں. میں نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ مصیبت ہے ضرور, پریشانی کا وقت ہے ضرور, آزمائش کا وقت ہے ضرور, لیکن آپ تنہا نہیں, اکبر الدین اویسی بھی آپ کے ساتھ ہے. یہی ایک پیغام. بس
یہ دلاسا تھا، یہ ایک ہمت تھی جو میں دے سکا. اور جب حالات قابو میں آئے تو ہم نے کام کیا. نہ صرف سیلاب کے متاثرین کے گھروں تک ہم پہنچے، بلکہ ہماری جانب سے جو بھی امداد ہو سکتی ہے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. گھروں کے چولہے ہم نے بنوائے، گھروں کے واشنگ مشین کو بنوایا، گھروں کے ریفریجریٹرز کو بنایا. شادیوں کا جن کی شادیاں ٹھہری تھی، شادیوں کا سامان بہہ گیا تو ان شادیوں کے سامان کا انتظام کیا. جو دکانوں میں نقصان ہوا تو ہماری جانب سے ان نقصان شدہ دکانوں کو میں اناج بھر کر دکانوں کو پھر سے چالو کرنے کا اہتمام کیا. وہ جو ٹیکسی اوبر اولا کی خراب ہوئی اس کو بھی بنانے کا ہم نے کام کیا. وہ چھوٹے آٹو جو خراب ہوئے آٹوز کو بھی ہم نے بنوایا. وہ جو چھوٹے موٹر سائیکل جو اولا اوبر کے گھروں پہ آرڈرز لے کے جا کر دیتے تھے وہ بھی خراب ہوئے تو وہ بھی ہم نے بنوایا. ہماری جانب سے جتنی کوشش ممکن ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور جو کوشش ہم نے کی عوام نے اس کوشش کو تسلیم کیا، قبول کیا اور والہانہ انداز میں نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دیا. میں یہی کہوں گا کہ کام کارکردگی کو عوام قبول کرتی ہے. صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوگا. اور پھر ہمارے مدرسے یہی اس علاقے میں عمر کالونی جہاں سب سے زیادہ متاثر ہوا علاقہ، ہم نے متاثرہ علاقے میں ایک اور اسکول بنانے کا سنگ بنیاد رکھا. انشاءاللہ پرمیشن کے لیے ہم ڈالے ہیں. 1 مہینے بھر میں پرمیشن آ جائے گا تو عمر کالونی میں بھی ایک اور اسکول کی بلند عمارت کھڑی رہ جائے گی. اور وہ عمارت غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا بچوں کے تعلیم کا انتظام کا ایک مرکز بنے گا. ہم کام کر رہے ہیں. اکبر الدین اویسی صرف تقریر نہیں کر رہا. اکبر الدین اویسی عملی میدان میں اتر کر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے عوام کے دل میں گھر بناتا ہے اور عوام کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے. اور آج یہاں اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو میری پہلے الیکشن میں میرے مخالف تھے یا میری مخالفت میں کام کیا، لیکن میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے ان ناراض لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، ان کی ناراضگی کو دور کیا ہے اور اپنے قریب لایا. ایک وقت ایسا بھی تھا اس حلقے کا کہ کہتے تھے کہ یہ مجلس کے لیے بہت سخت حلقہ ہے، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ مجلس کا گڑھ اگر کوئی ہے تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا. مجلس کا قلعہ ہے تو وہ چندرائن گٹا ہے. مجلس کی طاقت اگر ہے تو وہ چندرائن گٹا. یہ ہم نے کام کیا اپنے عمل کے ساتھ. تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور، آپ تمام کا احسان مند. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. نتائج کو دیکھ کر کئی لوگ سوچ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، محفلوں میں بات چیت کر رہے ہیں، ارے کچھ ہونے والا جانے والا نہیں. ایسے حالات تو بہت آئے اور گئے. کئی طوفان آئے اور طوفانوں سے ٹکرانا مجلس اتحاد المسلمین کی عادت ہے. ان طوفانوں سے بھی ہم ٹکرائیں گے اور طوفان کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا رخ موڑ کر کسی اور راستے پہ نکل جائے. لیکن ہم اپنے راستوں کو بدلنے والوں میں سے نہیں، ہم اپنے راستے کو نہیں بدلیں. حالات کیسے بھی ہو، حالات چیخ کر پکار کر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ہے کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. یہی بات ہے. اگر ہم منتشر رہیں گے، بٹے ہوئے رہیں گے، تو پھر دشمن ہم پر اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا. اگر ہم منظم رہیں گے، متحد رہیں گے،
اور ایک مرکز سیاسی پہ جمع رہیں گے تو دشمن کا ہر حملہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اتحاد کی وہ طاقت ہے کہ ہر دشمن کے حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس لیے مجلس بار بار چیخ کر چلا کر اگر کوئی پیغام دیتی ہے تو وہ اتحاد کا، مرکز سیاسی کا۔ اگر مرکز سیاسی نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج وقت اور حالات ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلے سے زیادہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھنا ہوگا۔ انفرادیت کو نہیں دیکھنا ہے، اجتماعیت کو دیکھنا۔ انفرادیت میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کئی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کی ذات کو جماعت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، یا ان کی ذات کو اکبر الدین اویسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ذات کی فائدے کا نہیں سوچا، ذات کے کچھ ملنے کا نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، میری قوم کو کیا مل رہا ہے، ملت کو کیا مل رہا ہے، اجتماعی طور پہ کیا مل رہا ہے، یہ میں نے رکھا۔ تو میں سلام کرتا ہوں سارے لوگوں اور آپ کو، جو آپ انفرادیت کا نہیں سوچتے، اجتماعیت کا سوچتے۔ اور یہ بھی اس چیز کو یاد رکھ رہا ہوں، اس چیز کو یاد رکھ رہا ہوں، اکبر الدین اویسی کی کامیابی کا راز اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر روز جب اٹھتا ہوں اور ہر رات جب سونے جاتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے سچائی کے راستے پر رکھ، دیانت داری کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھ، اور اس عوام کہ ایک ایک احسان کے بدلے کو چکانے کا مجھے اہل بنا دے، بس یہی دعا اور کچھ نہیں۔ میں چاہے کتنی بھی بلندی پہ کیوں نہ چلا جاؤں، چاہے میں شہرت کی چٹانوں کو کھڑے کر کر اس کی بلندی پہ کیوں نہ کھڑے رہ جاؤں، چاہے میں دولت کی انبار پہ کھڑے کیوں نہ رہ جاؤں، چاہے میرا نام ساری دنیا میں پھیل کیوں نہ جائے، چاہے میں کتنی بھی بلندی میں کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ایک دن اس بلندی سے مجھے نیچے اس زمین میں ہی جانا ہے، اس زمین میں ہی دفن ہونا۔ میں یہ سوچتا تو دنیا کی بلندی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی شہرت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی طاقت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی دولت میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی میرے لیے معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس زمین میں جانا ہے اور پوری بلندی سے نیچے آ کر اس مٹی میں ہی دفن ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، میرے دل میں اگر خوف ہے تو اللہ کا ڈر۔ اگر کچھ غلط کروں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا، اگر دھوکہ دوں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا، اگر ریاکاری کروں گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس دنیا میں رسوا ہونے نہیں دیتا، نہ اس کو ناکام ہونے دیتا۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ اور یہاں نو منتخبہ بیٹھے کارپوریٹر سے بھی کہوں گا، چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ، اترنا تو اس زمین میں ہی ہے ایک دن۔ تو خدا را اس دنیا کی بلندی کے پیچھے نہ دوڑو، اس دنیا کی دولت کے پیچھے نہ دوڑو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دوڑو، اور یہ کام عوام کی خدمت
تمہاری آخرت کو سنوار سکتی ہے. اس بات کو سمجھو اس بات کو. اللہ تم کو اس اقتدار کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیا. اللہ اس کامیابی کے ذریعے تم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیا. اس کامیابی کے ذریعے یتیموں کی مدد کرنے کا موقع دیا. اس کامیابی کے ذریعے بیواؤں کی فریاد کو سن کر ان کی مدد کرنے کا موقع دیا. بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ اس موقع سے نوازتا ہے. اللہ نے تم کو اس اعزاز سے نوازا ہے دنیا میں، تو یہ موقع بھی دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا. خدا نہ اس کو سمجھو، خدا نہ اس کو سمجھو. غریب پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، محنت کرو، اپنی محنت سے ضرور کماؤ، کاروبار کرو ضرور کماؤ، لیکن کسی غریب کا حق مت مارو، کسی بیوہ کی بددعا نہ لو، کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم کسی بیوہ کی ہائے نہیں دو گے، کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہیں دو گے اور غریب کی مدد کرو گے تو تم کو دنیا بھی مل جائے گی، تم کو آخرت بھی مل جائے گی. میری سبق کو یاد رکھو، میری اس نصیحت کو یاد رکھو. کئی لوگوں کے پاس سے شکایت آتی کہ چھت پڑ رہا ہے، پہنچ گئے پیسے لینے کے لیے، لائٹ پانی کی بچھ رہی ہے، پیسے کے لیے پہنچ گئے، لائٹ کا تار لگ رہا ہے پیسے کے لیے. نہیں، میں سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اکبر الدین اویسی ہرگز و قطعی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرا کوئی کارکن، میرا کوئی صدر، میرا کوئی کارپوریٹر کسی غریب کے گھر پر جا کر چھت پڑ رہا ہے تو پیسے طلب کرے، یا پانی کی لائن کے لیے پیسے طلب کرے، یا لائٹ کے تار کے لیے پیسے طلب کرے. اگر طلب کرے گا تو اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، اس کے گریبان کو کاٹ کرو. اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مانگ لو مجھ سے، میں اپنے آپ کو بیچ کر تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تم کو پیسے دوں گا. لیکن خدا کے لیے اس عوام کو لوچنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہرگز و قطع برداشت نہیں کرو. اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی زمین کو اکبر الدین اویسی نے صرف اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے نہیں سینچا ہے. چندرائن گٹے کی سرزمین کو اکبر الدین اویسی نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون کے قطروں کو گرا کر سینچا. یہ حلقہ میری جان ہے، یہ حلقہ میری شان ہے، یہ حلقہ میری ناک ہے، یہ حلقہ میرا غرور ہے، یہ حلقہ میری محبت ہے. اس حلقے میں کبھی کوئی بیماری نہیں. میں یہی نصیحت و تاکید کروں گا کارپوریٹر سے کہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرو. اور عوام کا کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. عوام فریاد لے کر آتی ہے تو صبر سے اس کی فریاد کو سن لو. یہ میری نصیحت یاد رکھو. ہم کام نہ کریں کوئی بات نہیں، فریادی کی فریاد سن لے تو اس کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور کارپوریٹر سے آخری نصیحت، اور اس نصیحت کو گاٹھ باندھ کر رکھ لو. کارپوریٹر صاحبان، گاٹھ باندھ کر رکھ لیجئے میری اس نصیحت کو کہ تالا ایک باندھ لو گاٹھ، روز اس کو دیکھتے رہو. اگر میرا صدر ابتدائی کا، میرا صدر جماعت کا، میرے جماعت کا ابتدائی کا معتمد، میری جماعت کا ابتدائی کا ایک رکن، ایک کارکن، ایک سرگرم کارکن اگر لائٹ والے کو بلا کر لائٹ لگاتا ہے، پانی کی لائن کے لیے اسٹیمیٹ بناتا ہے، تو خدا را آپ اس صدر
اس معتمد، اس رکن، اس کارکن، اس سرگرم کارکن پر برہمی کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کچھ حق ہے تو اس کا بھی یہ حق ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کارپوریٹر سے، کوئی بھی ایسٹیمیٹ، چاہے لائٹ کا گولا بھی اگر آتا ہے تو بغیر میرے صدر، میرے معتمد، میرے کارکن سے بغیر پوچھے کوئی کارپوریٹر وہ گولا بھی نہ لگائے۔ اگر میرا صدر کہتا ہے یہاں لگا دو تو آنکھ بند کر کے لگا دو۔ اگر میرا صدر کہتا ہے کہ پانی کی نئی یہاں بچھا دو تو آنکھ بند کر کے بچھا دو۔ اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر عوام بھی ہم کو عزت نہیں دے گی۔ اکبر الدین اویسی کی عزت ان سے ہے، اگر یہ ناراض تو اللہ اس کے رسول کی قسم میں بھی تم سے ناراض۔ میرے لیے میری عوام ہے، میرے لیے میرا صدر ہے، میرا کارکن ہے، میرے لیے میرا رکن ہے، اس کے نام میں میرے لیے آپ۔ اور اگر ان کو ناراض کریں گے تو مجھے ناراض۔ مگر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی جماعت کے ایم ایل اے کا، اپنی جماعت کے کارپوریٹر کا احترام کریں۔ اگر ہم اپنے ایم ایل اے کی عزت نہیں کریں گے تو کیا غیر کرے گا؟ اگر ہم اپنے کارپوریٹر کی عزت نہیں کریں تو کیا غیر کرے گا؟ کارپوریٹرز کا بھی کام ہے کہ وہ ان کو عزت دیں، ان کا بھی کام ہے کہ یہ ان کو بھی عزت دیں۔ اور کوئی بھی اگر فرض کریے کارپوریٹر کے لیے اگر 1 کروڑ روپیہ آیا تو میں چاہوں گا کہ کارپوریٹر صدور و معتمدین کو بٹھا کر فیصلہ کر کہ چلیے 10 لاکھ روپیہ آپ کے محلے میں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کون سی روڈ ہم کریں، محلے میں کون سی پانی کا لیں گے؟ تو اگر ہمارے صدور، ہمارے معتمد، ہمارے کارکن بولیں گے نہیں کارپوریٹر صاحب، نہیں ایم ایل اے صاحب، پہلے یہ گلی لے لیجئے بعد میں یہ لے لیجئے، تو ہماری ذمہ داری، میری اور میرے کارپوریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے جہاں بولے میں وہ کام کریں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہو رہا، پولنگ پرسنٹیج کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں۔ کیسا معلوم آپ؟ اگر ہمارا صدور، ہمارا معتمد، ہمارا کارکن اگر طاقتور بنے گا تو پولنگ پرسنٹیج خود بخود اوپر ہے۔ اگر ہمارا صدور محلے میں کام کروائے گا، محلے میں خدمت کرے گا، محلے میں روڈ، پانی، موری، لائٹ کا انتظام کرے گا تو محلے والے اس کو سنیں گے بھی نا۔ اگر آپ اس کو صرف صدر بنا دیں گے اور وہ جو بولتا ہے وہ کام نہیں کریں گے تو اس صدر کی اہمیت بھی نہیں رہے گی، عوام بھی نہیں اس کو سنیں گے۔ صدور کو اہمیت دو، کارکن کو اہمیت دو، ابتدائیوں کو اہمیت دو۔ اگر آپ ان کو اہمیت دیں تو یہ لوگ پولنگ کے دن اس گلی میں جا کر بول سکتے ہیں، گلی والے آپ لوگ آ کے مجھے بولے تھے نا روڈ ہونا، روڈ ڈلایا نا، چلو نکلو اور ڈالو۔ صحیح ہے نہیں؟ اور ایک محلے کا صدر اپنے محلے والوں کے ناموں سے جانتا ہے ان کو۔ آپ کو معلوم یہ گلی میں احمد بھائی رہتے ہیں، اس گلی میں حسین بھائی رہتے ہیں، اس گلی میں ابوبکر صاحب رہتے ہیں، آپ لوگ کو معلوم۔ کارپوریٹر کو کیا معلوم کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں رہنے والے کا نام کیا ہے؟ نہ مجھے معلوم، مجھے آپ لوگ کے نام معلوم، عوام کا نہیں، عوام کا نام تو آپ کو معلوم۔ اس لیے ان کو اہمیت دینا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے کارکن کو اہمیت دیں گے، ہمارے مقامی صدور کو اہمیت دیں گے تو جب ہی پولنگ پرسنٹیج بڑھے گے اور ان کی بھی ان کے محلے میں
اہمیت رہے گی، ان کی بھی طاقت رہے گی، ان کی بھی عزت رہے گی، ان کی بھی پہچان۔ ان لوگوں نے جماعت کے لیے، میری اور تمہاری عزت کے لیے کام کیا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی عزت کے لیے کام کریں، ان کے رفاہ کے لیے کام کریں۔ یہی ہے۔ اگر ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی سمجھ جماعت کے ذمہ داروں میں اور کارکنوں میں آ جائے گی تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تو ہمارا کارکن بھی بولتا ہے، کیا کروں بھائی، میں تو بول رہا ہوں، ایم ایل اے صاحب نہیں کروائے، کیا کروں بھائی، کارپوریٹر صاحب نہیں کروائے، وہ تو بری ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کروں جو وہ اپنے محلے کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے نا، تو اس سے محلے والوں میں مایوسی آ جاتی ہے، محلے والوں میں بے رخی آ جاتا ہے، لاپرواہی آ جاتا ہے۔ ہمارے صدر کو بے بس نہ بنا، کام کرو۔ خدا را میری اس ایک ایک نصیحت کو یاد رکھو، اگر ہمارا کارکن، ہمارا صدر طاقتور تو جماعت طاقتور، اگر ہمارا صدر، ہمارا کارکن کمزور تو جماعت بھی کمزور۔ تو آپ کی ہمیں اسی لیے میں نے یہ اجلاس کو بلایا، طلب کیا، آپ لوگ کو زحمت دی۔ میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ تمام نے اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی قربانی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب